حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ان سے کیا باتیں کی ہوگی. حضور نے پوچھا جلیبیب تو کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے؟ کنوارا ہے یا شادی شدہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنوارا ہوں، میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی. فرمایا اسباب کیا ہیں، کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کچھ نہیں، میری شکل و صورت جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میری شکل و صورت کچھ ٹھیک نہیں ہے، رنگ کا کالا ہوں، رنگ میرا سیاہ ہے. لوگ اس وجہ سے میرے رنگ کو دیکھ کر کے مجھے رشتہ نہیں دیتے، ٹھکرا دیتے ہیں. میں انہیں اعتماد میں لانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو سکھ کی صحت دوں گا، رہائش دوں گا، کھانا پینا ہر والے سے، لیکن میرے کالے کلر کو دیکھ کر کے، کالے رنگ کو دیکھ کر کے اپنی بیٹیوں کا رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں. یا رسول اللہ اور کوئی وجہ نہیں، اور کوئی سبب نہیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو پھر ایسا کر، آج کے بعد تیرے رشتے کا اہتمام تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. حضرت جلیبیب خوش ہو گئے. عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ میرے رشتے کا اہتمام کریں گے تو میرے لیے وارے نیارے ہو جائیں گے، میری زندگی سنور جائے گی. کچھ دنوں کے بعد ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں، آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ قبول فرما لیں. حضور نے فرمایا مجھے قبول ہے. کیا تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو دیتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں میرے لیے نہیں، میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جلیبیب ہے. تو کہنے لگا اچھا میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں. نفسیات ہے نا انسان کی. پہلے تو کہ یا رسول اللہ آپ کو میں اپنی بیٹی زوجیت میں دیتا ہوں. جب حضور نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں اپنے صحابی کے لیے لینا چاہتا ہوں، کہا پھر میں جاتا ہوں اس کی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. گئے واپس، بیٹی کی ماں سے پوچھنے لگے حضور نے رشتے کو قبول فرمایا. کہا حضور نے اپنے لیے؟ کہا نہیں اپنے صحابی جلیبیب کے لیے. اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا، اخلاق کی مالکہ ہیں، اخلاق کی مالکہ ہیں، حسن و جمال بھی اللہ نے دیا ہے. کئی رشتے آئے ہم نے ٹھکرا دیے، اس بھدے اور باشکل کو ہم اپنی بیٹی رشتے کے طور پر نہیں دے سکتے. لیکن اللہ جن کو عقل اور سمجھ دیتا ہے، ہوشیاری دیتا ہے، چلاکی دیتا ہے، تو وہ لوگوں کے دل جیت جاتے ہیں. بیٹی پردے کی اوٹ میں سن رہی تھی. کہا ابا جی جب مجھے تکلیف نہیں ہے، جب میرے رشتے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما رہے ہیں، چاہے وہ اپنی زوجیت میں رکھیں چاہے وہ کسی اور کی زوجیت میں رکھیں، مجھے ہر صورت میں قبول ہے، ہر صورت میں قبول ہے. آپ کیوں ٹھکراتے ہیں، آپ کیوں منع کرتے ہیں، میری ماں کیوں منع کرتی ہے؟ جب بیٹی نے دلہرانہ انداز میں کہا، جرأت اور بہادری کے الفاظ میں کہا، تو ماں بھی مان گئی، باپ بھی مان گیا. آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ ہماری بیٹی مان گئی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں کالے کلوٹے کو دیں، گورے کو دیں، جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں، ہماری طرف سے رضامندی ہے، قبولیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کو بلایا، اس بچی کو بلایا اور اس کا نکاح حضرت جلیبیب سے کر دیا، حضرت جلیبیب سے نکاح کر دیا. حضور نے اس بچی کو بلایا اور فرمایا ایک جملہ حضور نے فرمایا اے بیٹی میں تیرے لیے خیر اور صبر کی دعا کرتا ہوں، تیرے لیے میں خیر اور صبر کی دعا کرتا ہوں. صبر، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ تو نے ایسے کالے کلوٹے کے ساتھ شادی کر لی، بدصورت کے ساتھ شادی کر لی، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. دنیاوی قوتیں تمہیں کہیں گی، تمہیں تمہاری سہیلیاں کہیں گی، دیگر عزیز و اقربا کہیں گے کہ اس کالے کلر والے کے ساتھ شادی کر لی. بیٹا برداشت کرنا ہے. میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور صبر عطا فرمائے. یا رسول اللہ مجھے ایسا ہی پائیں گے، یا رسول اللہ مجھے صبر والا پائیں گے.
चंद दिनों में हुजूर ने ऐलान किया, फरमाया मुजाहिदीन का लश्कर चलो, मेरे साथ चलो, आज जंग के लिए रवाना होना है, जंग के लिए रवाना होना है। हुजूर ने हज़रत जुलैबीब को भी कहा, जुलैबीब तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुम भी मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल हो जाओ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप पर मेरा तन और मन धन कुर्बान, मेरा तन मन धन कुर्बान आपके लिए। या रसूलल्लाह, मैं आपके हुक्म पर कुर्बान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह। हज़रत जुलैबीब हुजूर के साथ लश्कर में, मुजाहिदीन के लश्कर में शामिल हो गए, ग़ज़वे में शहीद हो गए। हर एक अपने अपने शहीद की लाश को ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था, हर एक अपने अपने शहीद की लाश को तलाश कर रहा था। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी हज़रत जुलैबीब के लाश को तलाश फरमा रहे थे। फरमाया मेरा जुलैबीब मुझे नहीं मिल रहा, मुझे उसकी लाश नज़र नहीं आ रही, मुझे उसकी लाश नज़र नहीं आ रही। अचानक से प्यारे आका और सहाबा ने देखा कि हज़रत जुलैबीब ने 7 मुशरिकीन को वासिल जहन्नम किया, अपनी तलवार के साथ 7 मुशरिकीन को वासिल जहन्नम किया, और दरमियान में आपका जसद अतहर मौजूद था। हुजूर ने अपने बाजू में लिया। साहबा फरमाते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने अपने बाजू में उन्हें यूं लिया और उनकी लाश मुबारक को उठाया, फरमाया इसकी कब्र खोदो, इसके कफन दफन का एहतमाम करो, इसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा। हज़रत अनस फरमाते हैं, जब तक हज़रत जुलैबीब की कब्र को खोदा जाता रहा, तब तक मेरे आका ने उसे अपने सीने से लगाए रखा।